ہمیں علم حدیث کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس کا جواب تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کا صحیح اور مستند علم حاصل کیا جا سکے۔ یہ علم ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرے گا کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی نہیں، اور اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ علم الحدیث اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ دینی احکام اور اخلاقی اقدار کا اہم ماخذ ہے۔ اس کے بعد دوسری بات، ہمیں علم الحدیث کیوں پڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، سنت کی سمجھ۔ علم الحدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ سنت وہ ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کے احکامات کی وضاحت اور عملی تعبیر سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، دینی احکام کا علم۔ علم الحدیث ہمیں اسلام کے تمام عقائد اور مسائل کے بارے میں علم حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، جس کی بنیاد ہی سنت رسول کا ہے۔ تیسرا، اخلاقی اقدار۔ علم الحدیث ہمیں بہتر اخلاق اور بہترین انسانی خصوصیات سیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد۔ علم الحدیث اسلامی تہذیب اور تاریخ کی بنیاد ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنی تہذیب کی روح کو سمجھ سکتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ معاشرے میں درست رویہ۔ علم الحدیث کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہمیں معاشرے میں درست رویہ اختیار کرنے کی تربیت دیتا ہے اور ہماری شخصیت کو بہتر بناتا ہے۔ مسلمانوں کی شناخت۔ سب سے اہم، علم الحدیث کے ذریعے ہم اسلام کی اصل شناخت کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور اسے آنے والی نسلوں تک منتقل کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں حدیث اور سنت میں بنیادی کیا فرق ہے، کیونکہ ہمارے سامنے حدیث کا لفظ بھی آتا ہے اور سنت کا بھی آتا ہے، تو ان میں آخر کیا فرق ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال شامل ہوتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، حدیث یعنی جو بیان کی جاتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال شامل ہوتے ہیں۔ حدیث عام ہے، یعنی حدیث کا اطلاق سنت سمیت قول اور فعل پر کیا جاتا ہے، جبکہ سنت خاص ہے اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہوتا ہے۔ علم حدیث کی بہت اہمیت ہے۔ یوں سمجھیے کہ قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ ایک مومن کے دو پر ہیں، جس میں سے اگر ایک بھی کم ہو تو پھر مومن پرواز نہیں کر سکتا۔ علم حدیث کے حاصل کرنے کی برکت سے انسان بہت سی گمراہیوں سے اور غلط چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما دیا اور اس میں دین اور دنیا کی تمام چیزوں کا ذکر ہے، تو پھر علم حدیث کو حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اکثر یہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے، جب قرآن ہے، قرآن میں ساری باتیں ہیں، سب کچھ لکھ دیا اللہ نے، تو پھر ہم حدیث کیوں پڑھیں؟ آپ دیکھیں قرآن پاک اگرچہ کامل اور مکمل کتاب ہے، لیکن اس کو مکمل سمجھنے والا ہونا چاہیے، اور اس کو مکمل وہی سمجھ سکتا ہے جو احادیث کا علم بھی رکھتا ہو۔ حدیث جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان کردہ احکام اور ہدایات کی وضاحت کرتی ہے اور ان کی عملی تشریح کرتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سی باتیں ایسی ہیں، جیسے قرآن میں نماز کا تو حکم ہے، لیکن کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، کب سجدہ کیا جائے گا، کب رکوع کیا جائے گا، یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہیں؟ یہ سب حدیث سے۔ اگر ہم کہیں کہ صرف قرآن پڑھ کے، تو جب تک آپ قرآن اور حدیث دونوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو آپ دین کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ قرآن اور حدیث دونوں ایک مومن کے دو پر ہیں، اگر ایک پر ہو اور ایک نہیں ہو تو اڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، اب روزہ کا حکم تو قرآن میں ہے، لیکن روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے اور اس کے جو دیگر احکامات ہیں وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ اسی طرح سے حلال اور حرام کی بیسک باتیں تو قرآن میں ہے، لیکن بہت سی چیزیں جو احادیث میں درج ہیں لیکن اس کا قرآن میں ذکر نہیں، جیسے جنگلی گدھا ہے، اس کے حلال یا حرام ہونے کا ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔
اسی طرح سے حج کا ذکر تو ہے، لیکن حج کی اب جیسے اقسام ہے، کب احرام باندھا جائے گا، احرام میں کیا پابندیاں ہوں گی، اس کے علاوہ طواف کیسے، یہ ساری باتیں کہاں سے آپ کو دین کی پتہ چل رہی ہیں؟ یہ آپ کو حدیث رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس لیے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا ہے، اس میں ہمارے لیے دین اور دنیا کے سارے احکامات ہیں، لیکن اس کی عملی وضاحت ہمیں کہاں پہ ملے گی؟ حدیث سے ملے گی، اور جب تک ہم حدیث کو نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں مکمل طور پر اسلام کے بارے میں رہنمائی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے علم حدیث کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات تھی وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے عملی نمونہ قرار دیا۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور حدیث ہمیں اس نمونے پر عمل کرنے کی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ علم حدیث کی اہمیت اس قدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اس میں سے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت ہے۔ اب قرآن پاک کو آپ دیکھیں، تبیاناً لکل شیء، یعنی ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تبیاناً لکل شیء، سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اوپر قرآن کو کہا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، پھر نیچے آگے کہا تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف نازل ہوا ہے، سورہ نحل میں آگے، کہ تم اس کو لوگوں کے لیے بیان کر دو جو اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں قرآن کے شارح ہیں، یعنی بیان کرنے والے۔ قرآن کیا ہے؟ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اب یہ کون بیان کرے گا، اس کو وضاحت کون کرے گا؟ اس کے لیے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تم بیان کر دو لوگوں سے جو کہ نازل ہوا ہے ان کی طرف۔ اب اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ قرآن پاک کی وضاحت کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کریں گے؟ آپ دیکھیں جیسے پہلے بات ہوئی کہ نماز میں کتنی رکعتیں، کتنے سنت، کتنے فرائض، عشاء کی نماز میں ہر نماز کا یہ کون بیان کرے گا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کے لیے کہا تبیاناً لکل شیء، کہ ہر چیز کا بیان ہے اس میں، اور آگے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں سے جو نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ ایک شارح کی ہے، جو شرح کریں گے اس قرآن کی۔ دین اسلام میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور مرتبہ کسی شخص سے پوشیدہ نہیں۔ قرآن پاک نے خود اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، آگے آپ دیکھیں بالبینات والزبر، بالبینات والزبر، روشن دلیلیں اور کتاب، روشن دلیلیں اور کتاب۔ آگے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ نحل کی آیت پوری یہ ہے کہ روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر، اور اے نبی ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف اترا ہے، اور کہیں وہ اس کی طرف غور و فکر کریں، تاکہ وہ اس پہ غور و فکر کریں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ سنت کو یا حدیث کو تھامنا بہت ضروری ہے۔ اسلام میں حدیث کی اہمیت اور حیثیت یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد دین کا دوسرا سب سے بڑا ماخذ حدیث ہے۔
اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اقوال، افعال اور تقریرات ہیں۔ تقریرات سے مراد اسپیچز نہیں ہے، یہ ہم آگے علم الحدیث پڑھیں گے تو ان ٹرمز کی ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ تقریرات کہتے ہیں وہ اعمال یا بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی، نہ اچھا کہا نہ برا۔ اس کا روٹ کاف را کر رہا یکرر سے ہے، یعنی برقرار رکھا اس کو۔ تو اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا۔ پھر قرآن کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے مکمل رہنمائی ہمیں انہی احادیث سے ملتی ہے۔ یہ احادیث دین کی تعلیمات کو سمجھنے، عبادات کو درست طریقے سے ادا کرنے اور اسلامی اصولوں پر عمل کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اس لیے ان کی دینی حیثیت میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث کے بغیر اسلامی احکامات پر عمل کرنا نامکمل ہے، کیونکہ یہ ان احکامات کی جزیات اور آگے سے ساری تفاصیل بیان کرتی ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے مین چیز، ہم علم الحدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ علم الحدیث سے کیا مراد ہے؟ علم الحدیث کہتے کسے ہیں؟ آپ نے یہ ایک ایک اصطلاح کو سمجھنا ہے تاکہ جب ہم آگے اس کورس میں چلیں گے تو آپ کو اس کا سارا وہ جو ہے وہ بیسک جو ہے وہ ٹرمز اور جو اصطلاحات ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ علم حدیث کہتے ہیں وہ علم جس میں فرامین رسول کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو محفوظ کیا جاتا ہے، ان کی صحت کی جانچ کی جاتی ہے، اور اس علم کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے یا نہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی کے لیے قرآن کریم دماغ کی حیثیت اور حدیث جو ہے وہ دل کی حیثیت رکھتی ہے، اور ان دونوں کے بغیر انسانی زندگی نامکمل ہے۔ علم حدیث سے کیا مراد ہے؟ علم حدیث کی شاخ میں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا جاتا ہے اور ان کی صحت کی جانچ کی جاتی ہے۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ حدیث تو حدیث ہوتی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں کچھ وقت ایسا بھی گزرا جب فتنوں کا دور تھا تو بہت سی احادیث خود سے وضع کی گئی۔ وضع سے مراد یہ کہ وہ حدیث نہیں تھی اور ان کو یہ کہہ کر جو ہے وہ حدیث کے ساتھ مکس اپ کر دیا گیا کہ یہ آپ وسلم کے اقوال ہیں یا ان کے بارے میں جو ہے یہ کہا گیا۔ لیکن بعد میں کچھ اصول ہی ہم پڑھیں گے، اور اس ٹاپک میں ہمارا مین فوکس اسی پہ ہوگا، وہ رولز، وہ اصول جس کے ذریعے ہم کسی حدیث کو پرکھ سکیں کہ یہ صحیح کے درجے پہ، حسن کے، یا ضعیف ہے، یا وضع کردہ ہے۔ وضع کردہ حدیث کو موضوع بھی کہتے ہیں، موضوع بھی جو خود سے گھڑ لی گئی ہو۔ تو اس لیے علم حدیث میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کوئی حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اس کے اصول ہم سیکھیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے۔ یعنی صحت کہتے ہیں، یعنی حدیث کی صحت کہ آیا جیسے انسان کی صحت ہوتی ہے، بیمار ہے یا وہ، اور تھرمامیٹر ہوتا ہے جس سے چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے، آئے یہ بخار ہے اس کو یا نارمل ہے۔ تو علم حدیث بھی اسی طرح سے حدیث کی صحت کو چیک کرنے کے لیے جو تھرمامیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جس سے حدیث کی صحت پتہ چلتی ہے کہ آیا وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا جو ہے وہ موضوع ہے۔ اس کے بعد دوسری اصطلاح ہمارے پاس ہے اصول حدیث۔ اصول حدیث وہ قواعد کا علم ہے جس میں احادیث کی صحت اور قبولیت کا فیصلہ کرنے کے لیے سند اور متن کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ یہ علم محدثین کے طریقہ روایت اور ان کی مخصوص شرائط پر مبنی ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو محفوظ اور درست کیا جا سکے۔ سند اور متن، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے، ابھی آپ صرف اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں۔ سند کہتے ہیں ایک چین کو کہتے ہیں، انگلش میں جس کو کہتے ہیں چین۔ سند ہوتی ہے جیسے راویوں کی ایک چین ہوتی ہے، جیسے تبع تابعی نے تابعی سے سنا، تابعی نے صحابی سے سنا، صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو یہ دیکھیے پوری ایک چین چلتی ہے۔ تو یہ سند ہوتی ہے جس میں صرف یہ بیان کیا جاتا ہے اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا۔ اس کے بعد متن کہتے ہیں آگے سے
ब्रैकेट में लिखा होगा या इन्वर्टेड कॉमर्स में वो अल्फाज या वो बात होती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब होती है। तो इस इल्म में सनद और मतन की जांच, सनद और मतन की जांच क्यों की जाती है कि सनद में, चेन में कोई ऐसा नाम तो नहीं है जो उस जमाने में था ही नहीं और लोगों ने उसका नाम बयान करके एक हदीस, तो इसके लिए आप फौरन उस तक पहुंच जाते हैं कि हदीस की सनद में कहीं पे खराबी तो नहीं आ गई। तो इस इल्म में हम ये चेक करना सीखेंगे कि हदीस की सनद भी सही है और इसका मतन भी सही है। तो इसके कुछ असूल हैं वो हम सीखेंगे। अब देखते हैं सनद और मतन की जांच। असूल हदीस के तहत अहदीस के सिलसिला सनद यानी रावियों का सिलसिला और मतन से मुराद होता है मजमून, दोनों की जांच की जाती है ताकि इनकी सेहत को जांचा जा सके। दूसरा, हम मुहद्दिसीन के मेयार, इसमें मुहद्दिसीन के वो असूल शामिल हैं जिनकी बुनियाद पर वो हदीस को कबूल या रद्द करते हैं और वो रवायत के तरीक़ाकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी मुहद्दिसीन में भी हम देखेंगे रावियों के लिए भी कुछ मेयार होते हैं। जैसे अगर किसी रावी के बारे में मशहूर हो, उसने कभी झूठ बोला, अगर उस पर कभी तान हुआ हो, कभी उस पर कोई तोहमत लगी हो, तो उनकी हदीस का जो है ना वो कैटेगरी अलग होती है, उसकी सेहत जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो इस इल्म में हम ये चीज़ भी सीखेंगे। तीसरा है तहफ़्फ़ुज़ और दुरुस्तगी। इस इल्म का मकसद अहादीस को तहफ़्फ़ुज़ यानी महफूज करना और दुरुस्त तरीके से नकल करना है ताकि इसकी असल शक्ल बरकरार रहे। ये इल्म मुहद्दिसीन की रवायत की शराइत और मनहज को वाज़ह करता है। उसके बाद हम चलते हैं हुज्जियत हदीस। हुज्जियत हदीस का क्या मतलब है, पहले ये समझते हैं। हदीस की हुज्जत होने का मानी ये है कि हदीस नबी में जो कुछ बयान किया गया इस पर अमल करना हमारे ऊपर फर्ज है, लाजिम है। इस पर अमल करना दीन का हिस्सा है और अमल ना करने वाला दीन के एक हुक्म का तारक समझा जाएगा, यही तर्क करने वाला। कुरान मजीद और अहादीस नबिया में बड़ी वज़ाहत से बयान कर दिया है कि अहादीस रसूल पर ईमान लाना और इसके मुताबिक अमल करना वाजिब और लाजिम है। इस सिलसिले में हम सबसे पहले कुरान मजीद की कुछ आयात देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हुज्जियत हदीस अज़रुए कुरान। कुरान इस बारे में क्या कहता है। सूरह निसा की आयत नंबर 59 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अब क्या है, ए ईमान वालो, अल्लाह की और उसके रसूल की और उलुल अम्र की अताअत करो। अब यहाँ पे देखें कि हुक्म और अमर यानी जो काम करने का अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों की बात हुई है। तो इससे पता चलता है हदीस में अगर कोई हुक्म अल्लाह के रसूल दे रहे हैं तो फिर हमें उस पर अमल करना होगा, हमें उस बात को मानना होगा। और इसके बाद कुरान मजीद में सूरह अनफाल की आयत नंबर 20 में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्माऊन वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्माऊन। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और हुक्म सुनने के बाद उससे सरताबी ना करो। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना हालांकि वो नहीं सुनते। अब यहाँ पे भी देखें सूरह अनफाल की आयत नंबर 20-21 में भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि क्या है, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की और हुक्म सुनने के बाद उससे की सरताबी ना करो। तो इससे पता चलता है कि हदीस पर अमल करना फर्ज है। अल्लाह ने जो कुरान में कहा है उसको भी हम मानेंगे और हदीस में जो कहा है उसको भी मानेंगे और उसका भी इल्म ऐसे ही हासिल करेंगे। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कहा हमने सुना हालांकि वो नहीं सुनते, यानी वो सुनी अनसुनी कर देते हैं। उनके नजदीक हदीस सामने आए तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, वो उसको अहमियत ही नहीं देते। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं आयत नंबर 24 में सूरह अनफाल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्रि व क़ल्बी
وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے تو جان لو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ آپ اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک فتنہ ہے جسے فتنہ منکرین حدیث کہتے ہیں، اور وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن پر تو ہم یقین رکھتے ہیں اور اس کو تو مانیں گے، لیکن وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیات ہمیں کیا کہہ رہی ہیں جگہ جگہ، اگر آپ صرف قرآن اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تو پھر آپ ایک جیسے ہی ہیں، کیونکہ بغیر رسول کی احادیث کے آپ کا دین جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ آپ نے نماز میں کیا پڑھنا ہے اگر آپ حدیث کے منکر ہیں تو آپ اس کا جواب کہاں سے ڈھونڈیں گے۔ پھر اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 92 ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں قرآن میں اللہ کا نام ہے، ساتھ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو بات مانو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو ہمارے رسول پر صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، یعنی رسول کا کام پیغام پہنچا دینا، رسول نے اپنا کام کر لیا۔ اب اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی تو اپنا نقصان کرو گے۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ یعنی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی تو اپنے اعمال ضائع کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو، پھر اس کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس لیے کیا ہے، اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں کہتے ہیں، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ یعنی اگر تم نے ہدایت پانی ہے، تم نے سیدھا رستہ پانا ہے، اگر اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی بات ماننی ہے، قرآن اور حدیث دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر دنیا میں ہدایت پانی ہے، سیدھے رستے پہ چلنا ہے تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے سورہ اعراف میں، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنا حکم الہی کی خلاف ورزی ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں چلتا تو وہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اطاعت رسول کے حکم کے لیے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ بعثت رسول یعنی رسول بھیجنے کا مقصد ہی اطاعت ہے، اور سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 64 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو اور بعثت کے مقاصد کو اطاعت کے ساتھ لازم اور ملزوم قرار دیا گیا ہے۔ یعنی آپ کی بعثت کا مقصد ہی کیا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، اگر اطاعت لازم نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی نہ جاتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ حکم خداوندی کی وجہ سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی رسول بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے کہ رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو احکامات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد کامل ایمان کی علامت ہی جو ہے وہ اطاعت رسول ہے۔ اب یہاں پہ بہت تاکیدی انداز سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اطاعت رسول کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی معاملات میں آپ کے فیصلوں کو نہ مان لیں، اور صرف یہ کہ آپ کے فیصلوں کو مانے بلکہ حکم مانتے ہوئے ان کے دلوں پر ذرا برابر بھی کوئی تنگی نہ ہو۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ اگر حقیقی مومن بننا ہے تو اللہ کے رسول نے احادیث میں جو احکامات، آپ کہ اللہ کے رسول کے احکامات ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گے؟ اس کے لیے ہمیں حدیث پڑھنی ضروری ہے۔ حدیث کا علم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہمیں سمجھ آئے گی۔ اس کے بعد ہے اطاعت رسول فلاح کی ضمانت ہے۔ یہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی احادیث، ان کے احکامات پڑھ کے، تو آپ کو کامیابی کی ضمانت ہے۔ حدیث نبوی کے حجت ہونے کا ایک اسلوب قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ آپ کی اطاعت کو کامیابی اور فلاح کی ضمانت قرار دیا گیا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ایمان والوں کو جب ان کے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا ہوتا ہے تو وہ بس یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 52 ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان لیا اور وہ اللہ سے ایسا ڈرتا ہے تو بے شک یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور وہ اللہ سے ڈرا، تو یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہونے والے ہیں۔ عدم اطاعت یعنی اطاعت نہ کرنا کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور عدم اطاعت کو گمراہی قرار دیا گیا، اور یہ ہمیں سورہ احزاب کے آیت نمبر 36 سے پتہ چلتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہ ہے، کھلا گمراہ ہے۔ اور آپ دیکھیں پوری، اگر آپ وہ پڑھیں تو پوری آیت لمبی ہے، ہم صرف وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو تحقیق وہ بھٹک گیا اور کھلا گمراہ ہو گیا۔ اور شروع میں ہے کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ اس آیت کے کانٹیکس میں ہمیں جو اپنے وہ ہے وہ اس میں یہی ہے جو مین کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب اطاعت نہیں کی اور اس کی نافرمانی کی تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کھلا گمراہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف طرز عمل اختیار کرے اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے تو ہم اسے اسی کے راستے پر جو ہے وہ چلا دیتے ہیں، اور آخرت میں آخر میں اسے کیا ہے کہ جہنم میں ڈالیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کی آخرت پھر کیا ہوگا؟ آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انفال میں کہ جو اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلے تو بس اس کے لیے سخت عذاب ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر سب سے مین چیز اللہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ حیات قرار دیا ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں صاف کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح قرآن ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح سے حدیث بھی حجت ہے، اور قرآن کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بہت سی آیات میں صاف فرما دیا ہے، اور یہاں پر یہ کہہ کے کہ آپ وسلم کی زندگی ہی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو ظاہر ہے جب کسی چیز کو نمونہ اسی وقت کہا جاتا ہے، سیمپل جب ہمارے سامنے کچھ ہوتا ہے ہم سیم ویسا ہی وہ بناتے ہیں، تو آپ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے ہم نے اپنی زندگیوں کو ویسا ہی بنانا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے ہم نے تیار کرنا ہے اپنی آنے والی نسلوں کو۔ تو اس میں بھی صاف اشارہ موجود ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنا ہوگا، ورنہ آپ دیکھیں نمونے کا پھر مطلب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی زندگیاں الگ گزار رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یعنی جو کام آپ وسلم اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں وہ کرنا ہے، اور جس سے روکیں اس سے رک جانا ہے۔ اطاعت رسول کو اطاعت الہی کے مترادف برابر یعنی قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ دراصل وہی ہی ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ سورہ نجم کی اگر آپ آیت نمبر 3 اور 4 دیکھیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور آپ اپنی مرضی سے یعنی اپنے نفس کی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں جو کچھ بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، جو آپ وسلم کی طرف وہی بھیجی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے۔ اطاعت رسول جو ہے وہ محبت الہی کا ذریعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ سے محبت کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر محبت کرنی ہے تو پھر کیا ہے، اللہ آپ چاہتے ہیں آپ سے محبت کرے تو آپ کو اپنی زندگی پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمونہ بننا ہوگا، آپ کو اپنی زندگی ویسے ہی گزارنی ہوگی۔ اسی طرح سے قُلْ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی پھر کیا ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور کیا ہے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اس طرح کی بہت سی جو ہیں وہ آیات جو ہیں وہ موجود ہیں جو ہمیں اس چیز کی وضاحت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے احکامات، آپ کے اقوال افعال وہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں، احادیث سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حجیت حدیث ازروع حدیث، یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ حدیث پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے، تو یہ اب ہم جو ہے وہ حدیث ہی سے دیکھیں گے۔ حدیث آپ دیکھیں قرآن مجید ہی کی تفسیر ہے، یا آپ کہہ لیں کہ حدیث جو ہے قرآن مجید کی شرح ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت پر عمل نہ کیا جائے یا انہیں واجب العمل نہ سمجھا جائے تو قرآن مجید کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ممکن ہے۔ آپ کی سنت ہی کے ذریعے تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات قابل عمل ہیں، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارے پاس تو عملی نمونہ ہی موجود نہیں،
ہم کسے دیکھ کر عمل کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے قرآن پاک کی عملی شکل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن مجید ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی قرآن کو اگر کوئی شخص عملی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ نبی کریم کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر ہی ہمیں عبادات کی ادائیگی کا پتہ چلا۔ قرآن مجید میں تو صرف اتنا حکم تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز کیسے پڑھی جائے، کس طرح سے زکوٰۃ دی جائے، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح سے نماز ادا کیا کرو۔ اسی طرح سے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک کی ادائیگی کا طریقہ مجھ سے سیکھا کرو۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ حج کس طرح سے ادا کیا جائے۔ گویا حدیث نبی کے بغیر عبادات کے طریقہ کار کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ حدیث نبی کے ذریعے ہمیں قرآن کے معنی کا فہم حاصل ہوتا ہے۔ مثلا جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ تم رمضان میں سحری کے وقت اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے جو ہے وہ الگ نہ ہو جائے، تو ایک صحابی نے اپنے سرہانے تلے 2 دھاگے سفید اور سیاہ رکھ لی اور دونوں کے الگ الگ نمایاں دیکھنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا تمہارا دھاگا تو بڑا طویل ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے۔ اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 نازل ہوئی کہ الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ تو لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ صحابہ کرام یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی بھی کوئی ظلم نہ کیا ہو، زیادتی نہ کی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے وضاحت فرمائی یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی آیت کی عملی تشریح اور معنی کا تعین جو ہے وہ حدیث سے ہوا۔ حدیث جو ہے وہ گمراہی سے بچنے کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھاما تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔